کہاں جائیں؟ یہ اپنا ہاتھ نہیں اپنی چپل سے پیر ہٹائیں. پہ کم، یہ ایزی ریلیکس کر رہا ہوں میں. بالکل صحیح ہے آپ نے جو کیا نا کہ 10,000 کا انڈیکس کراس کر کے مسکراتی ہوئی 1 کروڑ غریبوں کو کراس کر گئی. تو آپ روشن پاکستان دیکھنا نہیں چاہتے؟ روشن پاکستان دیکھنے کے لیے پچھلے 57 برس سے میں اپنے گھر کے چبوترے کے اوپر اکڑو بیٹھا رہا. ملک ترقی کر رہا ہے ماشاءاللہ. جی جی. خوشحالی کا پہیہ چل رہا ہے. اب دیکھو خوشحالی کا پہیہ جب چل رہا ہے نا تو اس کو چلنے دو، اس پہیے کو جام مت کرو. السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. ہم لوگ اب ترقی کی راہ پہ گامزن ہیں. حالات بدل چکے ہیں. ایک روشنی نظر آ رہی ہے. نوجوانوں کا مستقبل تابناک نظر آ رہا ہے اور بہت اچھی بات ہے. کافی عرصے پریشان رہے صرف امید میں کہ ایک دن تو آئے گا جب ہم سب خوش ہوں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ دن آ رہا ہے، بلکہ آ گیا ہے. 57 سال سے ایک صاحب یہاں رہ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ ان سے بات کی جائے کہ کیا فرق ہے پرانے دور میں اور اس دور میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے میری باتیں سنی؟ جی میں سنی آپ کی باتیں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بڑی اچھی باتیں کری آپ نے، بہت اچھی باتیں کری. حالات بہتر ہو رہے ہیں. بے شک بے شک. حالات بہتر ہو رہے ہیں. فضا جو ہے وہ سازگار ہو رہی ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. حالات بہتر ہو رہے ہیں، فضا سازگار ہو رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہے. کیا کہنا چاہیے؟ اب دیکھو قومی خزانہ جو ہے بھرا ہوا ہے. پنجاب میں 8 لاکھ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جی جی بالکل. اس کا کیا مطلب چل رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت تعلیم پہ توجہ دے رہی ہے. دے رہی، بے شک دے رہی. تو ملک جو ہے خوشحالی کی طرف گامزن ہو گیا، یعنی خوشحال ہو چکا ہے. جی. تو اب جب ملک خوشحال ہو گیا ہم اس ملک سے جا رہے ہیں. میں سمجھا نہیں. جب ملک خوشحال ہو گیا ہے تو آپ اس ملک سے کیوں جا رہے ہیں؟ بات یہ ہے بھائی، بدحالی کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ اگر خوشحالی ملے گی تو مر جائیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا بات ہوئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان جب بدحال تھا تو ایک امید تھی کہ پاکستان جو ہے خوشحال ہوگا، ہے نا؟ جی. بہت سی امید پہ جیے جا رہے تھے. مگر اب تو پاکستان خوشحال ہو گیا ہے. ہو گیا پاکستان خوشحال ہو گیا. یہی تو کہہ رہا ہوں میں، پاکستان خوشحال ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب کوئی امید نہیں ہے، جی. امید ختم ہو گئی. جی. ٹھیک ہے. جی. اب کدو امید کے ساتھ تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی، اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ اپنا بوریا بستر گول کر لیں. یہ فیصلہ آپ نے سوچ سمجھ کے کیا ہے؟ پتہ نہیں، بس کر لیا. میرے بھائی. جی بھائی. میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں. سمجھاؤ بھائی. ایک اندھیرا تھا جس میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. اب ایک روشنی نظر آئی ہے جو پاکستان کو روشن کرے گی. صحیح ہے. آپ میں نے تو آپ کو کسی اور وجہ سے بلایا تھا کہ میں آپ سے بات کروں گا کہ آپ اتنے برسوں سے اس ملک میں رہ رہے ہیں. پتہ نہیں کس وجہ سے آپ نے بلایا تھا، یہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن بات چیت تو چل رہی ہے نا آپ کی میری. آپ غور کریں. کریں. نہیں مطلب اس میں آپ تھوڑے سنجیدہ ہوں. نہیں آپ غور کریں، آپ نے کہا نا غور کریں. جی. میں تو کر ہی رہا ہوں، 57 پہلی برس سے غور کر رہا ہوں. پہلی مرتبہ بلوچستان کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے. بھئی یہ تو تم نے بکتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا. کون سی رکھ پہ؟ معاف کرنا،
جلدی میں دکھتی رکھو بکتی رکھ کہہ گیا. نہیں، جو بات ہے اسے ماننا پڑے گا. مانو، میں مان رہا ہوں. جو یہ حکومت اچھے کام کر رہی ہے وہ آپ اگر اس سے انکار نہیں کر سکتے. نہیں، میں نے کب کرا؟ دیکھیے، اجتماعی زیادتی کے قصے بھی اب کم ہو گئے. ہو بالکل کم ہو گئے. پہلے مہینے میں 5 ہوتے تھے، اب 3 ہوتے ہیں. حالات بدلنے میں کچھ وقت لگتا ہے، تھوڑی دیر لگتی ہے. جی جی. مطلب کسی کے ہاتھ میں کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے اوہو. کہ اس کو گھمایا صحیح. اور حالات بدل گئے. میں مانتا ہوں. آپ اخبار پڑھیے، آپ ٹیلی ویژن دیکھیے، آپ تصویریں دیکھیے، آپ باہر کی خبریں سنیے، پاکستان کے حالات بدل رہے ہیں. ہماری اکانومی آگے جا رہی ہے، جس کی مثال ہے اسٹاک ایکسچینج. آپ یہ بتائیے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کراچی اسٹاک ایکسچینج نے 10,000 کا انڈیکس کراس کیا؟ بالکل صحیح ہے. آپ نے جو کیا نا کہ 10,000 کا انڈیکس کراس کر کے مسکراتی ہوئی 1 کروڑ غریبوں کو کراس کر گئی. ابے 5 اور 10 لاکھ روپے کے جو انویسٹر تھے نا بیچارے غریب، ان کی تو کھٹیا کھڑی ہو گئی، ان کی تو میاں مر گئی. وہ فوٹو چھاپ رہے ہیں آپ اخبار کے اندر کہ وہ مٹھائی کھلا رہے ہیں، تقسیم ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج میں مٹھائی کھلا رہے ہیں. وہ فوٹو نہیں چھاپی جس میں لوگ چنے پڑ رہے ہیں، چھوٹے انویسٹر، پی ٹی سی ایل پی ٹی سی ایل پی ٹی سی ایل. بھائی صاحب، آپ میرے بزرگ ہیں، ظاہر ہے آپ کی عمر نہیں، مجھ سے. بزرگ کا کیا مطلب ہے؟ ایک یہ چل رہی ہوگی، رہنے دو. دیکھیے، یہ اس سب طرح باتیں نہیں، یہ سب باتیں نہ کریں. آپ جس کے لیے بلائے وہ بات کریں. اس طرح کے آپ قصے، بزرگ ہیں خود. جی. اس طرح کے قصے، اس طرح کی باتیں ہر ملک میں. ہاں، یہ کہو. مگر اگر ترقی ہو رہی ہے ملک میں تو اس کو ماننا پڑے گا. تو میں نے کب انکار کرا؟ صوبوں کے حالات بدل رہے ہیں. بالکل بدل رہے ہیں. آپ بلوچستان جائیں اور جا کے دیکھیں کہ وہاں کس زور سے، کس شور سے ترقی ہو رہی ہے. آپ بلوچستان جائیں. کہاں جائیں؟ یہ اپنا ہاتھ نہیں، اپنی چپل سے پیر ہٹائیں. پہ کم، یہ ایزی ریلیکس کر رہا ہوں میں. یہ بتا کہاں جائیں؟ بلوچستان جائیں اور جا کے دیکھیں ترقی کی رفتار. ابے ہم نے چاول کھائے، ہم نے بریانی کھائی، ہم نے سبزی کھائی، ہم نے راکٹ کبھی نہیں کھایا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب تم ہم کو بلوچستان راکٹ کھانے کے لیے بھیج رہے ہو. ہم باولے ہیں کیا کہ وہاں بلوچستان میں جا کے راکٹ کھائیں گے؟ آپ پرانی باتیں کر رہے ہیں. چودھری شجاعت صاحب نے اور مشاہد حسین صاحب نے حالات ٹھیک کر دیے. اپنے نہیں، بلوچستان کے. اچھا چلو، تم کہہ رہے ہو تو چلو میں مان لیتا ہوں. دیکھو بھئی، بات یہ ہے کہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہے یا نہیں ہے نا؟ ہے. ملک ترقی کر رہا ہے ماشاءاللہ. جی جی. خوشحالی کا پہیہ چل رہا ہے. اب دیکھو، خوشحالی کا پہیہ جب چل رہا ہے نا تو اس کو چلنے دو. اس پہیے کو جام مت کرو. اوہ، جو آپ بات کر رہے ہیں نا پہیہ جام کی، پہیہ جام نہیں تھا. اگر پہیہ جام ہوتا تو محترم قاضی صاحب اس دن دواخانے کیسے جاتے؟ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ گاڑی میں گئے تھے، اور جب گاڑی میں گئے تھے تو اس کا مطلب ہے پہیہ جام نہیں تھا. ذرا اشتہار دکھانا، تم سے بات کرنی ہے. اشتہار دیکھیں جی آپ لوگ. ہم بات کر رہے تھے اشتہاروں سے پہلے حالات کی. ہاں، کر رہے تھے. اگر آپ ان حالات سے مطمئن نہیں ہیں تو کیا آپ نے ملین مارچ میں حصہ لیا تھا؟ 2 روپے ہے نہیں پلی. بات تم ملین مارچ کی کر رہے ہو. ملین کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے پاس تو 2 روپے نہیں ہے بھائی. ملین مارچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس آدمی کے پاس ملین ہو وہ اس مارچ میں حصہ لے سکتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے. ارے بھیا، ہم کسی مارچ وارچ کو نہیں جانتے. ہم تو صرف 2 مارچوں کو جانتے ہیں. ایک ہے 23 مارچ اور ایک ہے کوئک مارچ. دونوں ایک ہی دن ہوتا ہے. چلے، آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں میں آپ سے کیا بحث کروں. مجھے یہ بتا دیں آپ. ٹھیک ہے، آپ کو شکایتیں ہیں، سب کچھ ہے. اپنی ذاتی حیثیت میں اس سرزمین کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اب پھر میں جب کہتا ہوں تو پھر لوگ سرری پہ بیٹھ جاتے ہیں. سرری کیا ہوتی ہے؟ سرری وہ ہوتی ہے، وہ جو نہیں، کیا نام اس کا، شب برات کو جو بچے نہیں ڈبیا جلا دیتے ہیں، اس کا پتہ نہیں چلتا کہاں جا رہی ہے. اب دیکھو، بات یہ ہے کہ ہمارے بھی ذہن کے شروع میں پتہ نہیں چل جاتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. لیکن ایک بات بتاؤں میں کہ ہم نے اپنے گھر میں جو ہے اس کا درخت لگایا کھجور کا. اب سالوں اس کی ہم نے آبیاری کری، پانی وانی دیا، بڑا ہو گیا. اب جب بڑا ہو گیا تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ٹنڈے لگ رہے ہیں. ہاں، واقعہ یہ ٹنڈے لگ رہے ہیں.
وہ ہمارے علاقے کے ناظم ایک دن آ گئے، کہنے لگے کہ بھائی یہ جو آپ نے یہ جو درخت لگایا ہوا ہے یہ کھجور کا، یہ اللیگل ہے اور اس کو ہم یہاں سے نکال کے شارع فیصل مل جائے گی. میں نے کہا بھائی کہاں سے اللیگل ہے، یہ کھجور کا درخت ہی نہیں، ٹنڈے لگے ہوئے. کہنے لگے تم کو نہیں پتا یہ ایکسپورٹ کوالٹی کی کھجور ہے. اب بتاؤ یار، جس ملک میں اپنے کیے کا پھل ٹھیک نہیں مل رہا آ رہا، تو اس ملک میں اپنی طرف سے کوئی کیا کر سکتا ہے؟ وہ کھجور کا درخت ناظم لے گئے، نہ لے گئے. مگر ایک بات بتائیں، کھجور کے درخت میں ٹنڈے کیسے لگ سکتے ہیں؟ ارے یار کس طرح کی بات کر رہے ہو بھائی؟ بات یہ ہے کہ پچھلے 20 سال سے ہم اسی درخت سے ٹنڈے کھا رہے ہیں پکا کے، اور تم کہہ رہے ہو کھجور کے درخت میں ٹنڈے کیسے لگ سکتے ہیں؟ بچے کیا کرتے ہیں؟ کون بچے آپ کے؟ بچے کھجور کے درخت میں ٹنڈے دیکھ دیکھ کے بڑا ہنستا رہا کرتے تھے، بڑے ہنستے تھے. یہ بات میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کس- بچے ہی اس ملک کا مستقبل ہے. اچھا کیا پڑھ رہے ہیں کون بچے آپ؟ بچے؟ کہہ کے تو یہی جاتے ہیں، اب اللہ بہتر جانتا ہے. ایک کا نام ہم نے کامیاب رکھا ہے، لیکن حرام جو آج تک کسی امتحان میں کامیاب ہوا، کیوں؟ ہر دفعہ آگے مجھ پہ الٹ جاتا ہے، کہتا ابا تم کو نہیں پتا کہ یہاں کا ایجوکیشن سسٹم خراب ہے. مگر دوسرے بچے تو اسی سسٹم کے تحت پاس ہو رہے ہیں. کون سی جماعت میں پڑھتا ہے؟ پتہ نہیں، کوئی 9 سال پہلے اس کو 8ویں جماعت میں داخل کرایا تھا، آج تک تو اس نے نئی کتابوں کی فرمائش نہیں کری. کیوں نہیں پڑھتا؟ ہیں؟ کیوں نہیں پڑھتا؟ کون کیوں نہیں پڑھتا؟ آپ کا بچہ؟ بیٹا؟ جی. ارے بھائی پڑھتا نہیں، اس سے لکھنے کا بڑا شوق ہے، لکھنے کا بڑا شوق ہے، خط بڑا اچھا ہے اس کا، اور اسی وجہ سے بڑی بڑی سیاسی جماعتیں آتی ہیں اس کے پاس، اس سے بڑی بڑی شہر کی دیواروں پہ چلو چلو لکھواتی ہیں. 10 روپے فی چلو لیتا ہے وہ. اب پچھلے مہینے اس نے چلو چلو سے 10,000 کمائے. چلو چلو. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا، صرف چلو چلو کی وجہ سے زندگی نہیں گزر سکتی. اب ایک بات سنو بھائی انور مقصود، کیا بات کر رہے ہو؟ یہ پاکستان میں جو چلو چلو ہے نا، یہ قیامت تک رہے گا. ہم تم تو قیامت تک رہنے کے نہیں ہیں، لیکن یہ چلو چلو جو ہے نا، یہ قیامت تک اس ملک کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہوگا. چلو چلو. چلو چلو اشتہار دیکھو. ہم بات کر رہے تھے، بیچ میں اشتہار آ گیا. جی بات کر رہے تھے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ کس کے؟ میرے؟ جی. میرے ہیں 5. ایک بھائی نے لے لیا، 4 رہ گئے. بھائی کی کوئی اولاد نہیں تھی؟ نہیں نہیں، بھائی کے ہیں 3 بچے ہیں، لیکن معاف کرے اللہ معاف کرے، معمولی شکل کے ہیں. ان کے گھر جا کے دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے کوچی میں کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں. میری ایک بات سنیں، ہاں سنیں. مجھے اس طرح کی گفتگو پسند نہیں ہے. چلو زیادہ ہے نا. انسان کی شکل کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. ایک تعلیم کسی بھی انسان کو خوبصورت بنا سکتی ہے، مجھے پتا اس ہے، کی شخصیت کسی بھی انسان کو خوش شکل بنا سکتی ہے. مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ ہے نا بغیر میں سوچے سمجھ کے کہہ رہا چلیے، ہوں. یہ آپ کا بغیر سوچے سمجھے نہ یہ بولیں. آپ کا ذاتی معاملہ ہاں ہے. ٹھیک ہے. آپ خود کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے، سچے پاکستانی ہیں اس لیے کچھ نہیں کرتے. گھر کا خرچ کیسے چلتا ہے؟ بھائی چلا رہے ہیں. بھائی کیا کرتے ہیں؟ کون؟ میرے بھائی؟ جی. میرے بھائی جو ہے سیاسی پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں، اور جس پارٹی میں جاتے ہیں اس کی بجائے ترقی کے لیے تنزلی کی دعائیں کرتے ہیں. کیوں؟ پھر وہ دوسری پارٹی سے نیا مال توڑتے. آپ برا نہ مانیں تو میں ایک بات کہنا چاہوں وہ میں کہہ دیتا ہوں، تم یہی کہو گے نا اینڈ میں کہ بھائی تم جیسے لوگوں کی وجہ سے اس ملک نے ترقی نہیں کی، یہی کہو گے نا تم؟ نہیں بھائی، نہیں مجھے پتا ہے نا، یہی کہو گے تو. اس طرح کی زندگی گزارنے کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ اس طرح کی زندگی گزارنے کا بھی کیا فائدہ بھائی، کہ جس کے گھر میں کھجور کا درخت لگا ہوا اور اس میں ٹینڈے نکل رہے ہو، وہاں زندگی کیا گزارے گا آدمی؟ مجھے کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کے بچے اسکول جاتے بھی ہیں یا نہیں. پچھلے 57 برس سے یہاں پہ لوگ نکلتے اپنے گھر سے ہی گھر والوں کو یہ کہہ کے کہ دفتر جا رہے ہیں، اور جا کے بیٹھتے ہیں کسی اور کے دفتر میں. کبھی کسی نے تحقیقات کری؟ کبھی کسی نے پوچھا؟ نہیں پوچھا. میرے بچے بھی اسکول کے لیے نکلتے ہیں اور جا کے کہیں اور بیٹھتے ہیں، تو اس میں کس بات کی ٹینشن آ گئی ہے تجھے؟ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. بڑے ہو کے انہوں نے یہی کرنا. آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ اب حالات بدل رہے ہیں؟ پاکستان ایک مشکل دور سے گزر کر ایک ایسی راہ پہ نکل آیا ہے کہ جہاں کی فضا مختلف ہے. میں نے بھی بڑی مدت بعد روشنی دیکھی ہے.
تم نے غوری میزائل کے پیچھے والی روشنی دیکھ لی ہوگی. آپ کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے. ہم پہ قیامت بھی ٹوٹ سکتی تھی. کس پہ؟ ہم لوگوں پہ. تو قیامت نہیں ٹوٹی. کتنی قیامتیں دیکھ چکے ہیں. وہ بقول شاعر وہ کیا ہے کہ وہ بتوں نے ڈالے ہیں وسوسے کہ دلوں سے خوف خدا گیا. وہ پڑی ہیں روز قیامتیں کہ خیال روز جزا گیا. بات کر رہے ہو یار. اب بھی وقت ہے. ہاں آپ سوچیں نہیں اس سرزمین کے لیے, اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے. انہی کے لیے سوچ رہا ہوں. اور مت جائیں کہیں. انہی کے لیے سوچ مت جائیں کہیں. انہی کے لیے سوچ رہا ہوں. اور میرا فیصلہ اٹل ہے باہر جانے کا. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ گوادر. خدا حافظ.